علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم وہی کچھ ڈسکس کریں گے جو اس وقت پوری دنیا ڈسکس کر رہی ہے، اور وہ ڈسکس یہ کر رہی ہے کہ اسلام آباد میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگلے چند روز کے اندر بہت اہم کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جس پر پوری دنیا کی نظر ہے۔ وہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا جو کہا جا رہا ہے واقعی ویسا ہو سکے گا؟ اس سارے معاملے پر میرے ساتھ جو اس کے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بڑے باخبر لوگوں کو میں نے اکٹھا کیا ہے، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا ایسا ہونے جا رہا ہے کہ ساری دنیا اسلام آباد کی بات کر رہی ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی قیادت کی تعریف بھی کری۔ کچھ لوگ جلے بھی ہوئے ہیں اور ان کو کافی سارے مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں، ان کا بھی ذکر کریں گے، لیکن پہلے بات کریں گے کہ ایسا کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور اس سارے معاملے پر ہمیں انفارمیشن دینے کے لیے موجود ہیں سلمان غنی صاحب، جو ابھی حال ہی میں سعودی عرب سے آئے ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ سعودی عرب میں لوگوں کے کیا سینٹیمنٹ ہیں موجودہ حالات کو لے کر۔ اور ساتھ بیٹھے ہیں محمد مہدی صاحب، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، جبکہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں احمد وڑائی صاحب، وہ بھی تجزیہ نگار ہیں۔ تو آپ تینوں کو سر ویلکم۔ سلمان غنی صاحب، یہ پہلے تو بتائیے کہ آپ سعودی عرب سے آئے ہیں، اور ابھی میرا کل رات ہی شاید ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے ولی عہد صاحب کے ساتھ جو محمد بن سلمان صاحب ہیں ان کے ساتھ گفتگو کی ہے اور ساری صورتحال پہ ان کو اپڈیٹ کیا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ تو حکمران آپس میں باتیں کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے ملکوں کے فائدے دیکھ رہے ہیں، عوام کیا سوچ رہی ہے سعودی عرب کی؟ آپ وہاں سے بھی حال ہی میں آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ صاحب اب آپ نے بتا دیا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ قبول کرے، لیکن میں نے ایک تبدیلی دیکھی ہے دونوں حرمز میں، اس لیے کہ حرم پاک مکہ کا ہو یا حرم پاک مدینہ کا، پاکستان کے حوالے سے لوگوں کے طرز عمل میں خوشگوار تبدیلی آئی ہے۔ اور جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا ہے کہ پاکستان اور خاص طور پہ اسلام آباد لوگوں کی امیدوں کا مرکز کیوں بنا ہے، میں آپ کو یاد ہوگا کہ 10 مئی والے واقعے پہ بھی ایک بات آپ کے پروگرام میں کہی تھی کہ بعض شر ایسے ہوتے ہیں جن میں سے آپ کے لیے خیر نکلتی ہے۔ اور میں تو اگر میرے سے آپ پورا نچوڑ پوچھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت پر تل آیا ہے، اب آپ گیند آپ کی کورٹ میں ہے کہ اب ہم نے اس میں سے اپنے لیے کیا راستے بنانے ہیں۔ دیکھیں سعودی عرب سے ہمارے بڑے جذباتی، نظریاتی، دفاعی، سیاسی تعلقات ہیں، اور آپ نے کہا کہ اسلام آباد میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے ایک تو ہمیں میڈیا کو بھی ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، یہ بڑا سینسٹیو معاملات ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج جس طرح دفاعی محاذ پہ تو ہم خود انحصاری کی منزل پہ پہنچے، دنیا نے یہ مان لیا کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، تو اب بڑا محاذ ہے سفارتی محاذ کہ ایرانی لیڈرشپ بھی آپ پر اعتماد کر رہی ہے، سعودی عرب کے ساتھ آپ کے ویسے جذباتی تعلقات ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خطے میں امن اور استحکام کے حوالے سے اور خلیجی ممالک میں امن کے حوالے سے اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کریں گے، تو امریکن پریزیڈنٹ جو ہے اسے ری ٹویٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ پاکستان کی لیڈرشپ کا پوائنٹ آف ویو دنیا سمجھ رہی ہے، اور یہ قدرت نے انڈورس کر رہی ہے، انڈورس کر رہی ہے، اور قدرت نے ایک بڑا موقع پاکستان کو دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور تھا، اور 2025 سے اب تک کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا جس میں پاکستان کو ایک پازیٹیو جیسچر نہ ملا ہو، کہ آپ دیکھیں کہ 10 مئی کے بعد دنیا بھارت کے مقابلے میں پاکستان کی طرف آئی۔ آج اس سارے سیناریو کا جس کا آپ اور میں ذکر کر رہے ہیں اس میں دہلی میٹر نہیں کر رہا۔ اس خطے کی سیاست بھی دیکھ لیں تو جتنے اس خطے کے ممالک ہیں ان کی ترجیح بھی اسلام آباد ہے، اور پاکستان کی لیڈرشپ اس میں صرف پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نہیں، پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، سب سے پہلے انیشیٹو کس کا ہے کہ اتوار والے دن ہمارے فیلڈ مارشل نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کی ہے، اور آپ دیکھیں ہمیں تو نہیں یہ پتا کہ بات کیا ہوئی ہوگی، اس کے اثرات کیا آئے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ جیسی سپر پاور جن کا خیال تھا کہ ہم ایران کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیں گے، آج کیا سیناریو بنا ہے کہ سب پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور جب آپ پر ذمہ داری آئے گی تو اس ذمہ داری کو آپ نے کس طرح نپٹانا ہے، اس میں نے اسی لیے کہا کہ میڈیا کو بھی ایک ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنا ہے، یہاں سے ہم نے ٹیک آف کرنا ہے، اس لیے کہ جب دنیا آپ پر اعتماد کر رہی ہے، ہمارے بھی کچھ مسائل ہیں، وہ مسائل ہمارے معاشی مسائل ہیں، اور آج پرائم منسٹر صاحب نے صبح جو میٹنگ کی ہے مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں
وہ ہم خلیجی ممالک کو برآمد کریں گے جو ان کی ضروریات ہیں. ہمارے لیے راستے کھلنے ہیں, لیکن اس ساری چیزوں کا انحصار اس صورتحال پہ ہے کہ کیا پاکستان امن اور استحکام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ خلیجی ممالک بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایرانی لیڈرشپ نے کمال, دیکھیں یہاں پر آپ نے کہا کہ کچھ لوگ یہاں پر تنگ نظری کا ثبوت دے رہے ہیں, بھئی ان کو تو جواب وہاں کی ایران کی لیڈرشپ نے دیا کہ اگر کوئی ایک ملک ہمارے ساتھ عالم اسلام میں سے کھڑا ہوا ہے وہ تو پاکستان کھڑا ہوا ہے. تشکر کے نعرے لگا رہے ہیں بٹ صاحب آپ اس میں ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو سب سے پہلی مذمت پاکستان نے کی تھی. کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, اس لیے کہ پاکستان کے سعودی عرب سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رول بڑا پازیٹیو ہے. اس پازیٹیو رول کی نتیجہ خیزی کیا ہوگی اس پہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے, اور میرے خیال مختلف طبقات کو, پاکستان کے پولیٹیشنز کو کبھی نہ کبھی ہمیں اپنی قومی سوچ اور اپروچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف پاکستان کو محور بنانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج پون صدی کے بعد ہمارے لیے بڑے راستے کھلے ہیں. ایک راستہ یہ ہوا کہ ہم دفاعی اعتبار سے ناقابل تسخیر بنے, اب ہم نے معاشی حوالے سے آگے جانا ہے. آپ نے میرے سے سوال کیا تھا کہ سعودی عرب کے لوگوں کا, میں مکہ بھی گیا, عمرہ ادا کیا, مسجد نبوی بھی رہا, میں ریاض بھی گیا. دیکھیں ریاض جو ہے ان کا کیپٹل ہے اور وہاں پر بہت ساری فورسز موجود ہیں. میں نے کسی کے منہ سے پاکستان کی بدتعریفی نہیں سنی. پاکستان کا نام لوگ احترام سے لیتے ہیں, اور سب سے اہم بات ہوتی ہے آپ فیس ریڈنگ, جیسے میں آپ کی فیس ریڈنگ کر رہا ہوں نا, کہ وہاں پر دیکھا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایک احترام ہے پاکستان کا نام احترام سے لیتے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اس کے لیے اب ہمارے پاس موقع یہ ہے کہ ہم نے نہ صرف امن اور استحکام اس خطے میں قائم کرنے کے لیے اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کرنا ہے, ہمیں اب معاشی صورتحال کے حوالے سے بھی سنجیدگی ظاہر کرنی ہے. آپ چونکہ فیس ریڈنگ کی بات کریں تو آپ نے یقینی طور پہ میرے فیس سے ریڈ کیا ہوگا کہ میرے دل میں آپ کے لیے بڑی محبت ہے. تو میں نے آپ کے فیس سے یہ کیا ہے کہ مجھے اپنا جس طرح کا پاکستان چاہیے نا, اس طرح کا چہرہ گوہر بٹ کا چہرہ چمکتا. بڑی مہربانی, تھینک یو سو مچ. مہدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کرائسس آیا مشرق وسطیٰ کا, ظاہر ہے کہ اس کرائسس کو آنے میں یا یہ جو کچھ ہوا اس میں پاکستان کا کوئی رول نہیں. پاکستان نے اس میں پازیٹیو رول پلے کیا, اور اس کے دوران ہوا یہ ہے کہ چاہے وہ سعودی عرب ہو, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ یو اے ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ چین ہو, چاہے رشیا ہو, سب جو ہیں وہ اسلام آباد یعنی پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ جو سفارتکاری کا ایک موقع ہمیں ملا, اور ہمارے یعنی وزیر خارجہ صاحب جو ہیں انہوں نے, ہمارے پرائم منسٹر نے, اور ہمارے ظاہر ہے کہ فیلڈ مارشل جن کا بہت اہم رول ہے, ان سب نے مل کر جو رول پلے کیا, اس کے بعد پاکستان دنیا کی نگاہوں کا مرکز بن گیا. اچھا, میرا آپ سے سوال یہ کہ کتنے پرسنٹ آپ چانس دیکھ رہے ہیں کہ جو امید کی جا رہی ہے وہ پوری ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں بٹ صاحب, امید اس لیے کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا پچھلے 6 مہینے سے جو رول رہا ہے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے, اس کے اندر پاکستان نے بڑا بیلنس قسم کا رول رکھا ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ پاکستان مذمت کرے گا امریکہ اور اسرائیل کی, اور ہم نے دیکھا کہ جو قرارداد پیش ہوئی اس میں صرف ایک پاکستان تھا. روس نے تو وہ قرارداد پیش کی تھی, تو پاکستان تھا جس نے اس کے حمایت میں ووٹ دیا, یا چین تھا. تو پاکستان کے حوالے سے یہ تھا. پھر جس وقت بحرین نے ایک پیش کری قرارداد, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے عاصم افتخار صاحب نے جہاں ایران نے خلیجی ممالک کے اوپر حملہ کیا اس کی مذمت کی, ساتھ ہی انہوں نے دہرایا اس بات کو کہ جناب وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ایران کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. تو پاکستان کا جو سٹانس تھا نا جی, اس کے بعد یہ ثابت ہو گیا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے فرمایا تھا کہ جو جتنا کچھ عاصم منیر صاحب سمجھتے ہیں ایران کو, میں نہیں سمجھتا. تو اس وقت بھی عاصم منیر صاحب نے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات کی تھی جو ٹرمپ صاحب کو احساس ہوا تھا کہ مجھے جو بتانے والے ہیں, میری آنکھ اور کان جو ہیں وہ یہ والی بات نہیں بتا پا رہے جو بات جو ہے وہ عاصم منیر صاحب. میری معلومات کے مطابق یہ جو سارا سلسلہ چلا ہے, یہ جس وقت امریکہ جو بھی صورتحال بنی اور اس کے بعد امریکہ کی طرف سے بنیادی طور پہ
پاکستان کے ساتھ ادارہ جاتی سطح کے اوپر رابطہ کیا گیا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اس کے اندر جنرل آصف ملک صاحب کا بڑا رول ہے، جنہوں نے بہت زیادہ واشنگٹن کے اندر پینیٹیشن کی ہوئی ہے، اور ان سے یہ رابطہ کیا گیا، اور پھر انہوں نے پرائم منسٹر کو اور فیلڈ مارشل صاحب کو بتایا کہ مجھے کیا کہا گیا، رابطے تو ہوتے ہیں اس طرح سے۔ اور وہ پھر اس کے بعد جو، اور اس میں ہمیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ اسحاق ڈار صاحب نے سول سائٹ پہ خاص طور پہ ایران کو رابطے میں رکھنے کے لیے، آپ یہ دیکھیے کہ جو 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، وہاں پر بھی یہ فیصلہ ہوا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ایرانی قیادت کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب رابطہ رکھیں گے۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے بھی اپنی جو ہے وہ پوری ایفرٹ کری، اور اس ایفرٹ کا آج ریزلٹ یہ ہے کہ امریکہ تو آپ سے کہہ ہی رہا ہے، لیکن ایران بھی صرف کسی کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے، تو وہ بھی اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جگہ پاکستان ہی ہے، کیونکہ پاکستان نے پچھلی جنگ میں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تشکر کا، ابھی آپ دیکھیے کہ جو مجتبیٰ خامنائی صاحب نے پہلی تقریر کی، انہیں کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے ضرور پاکستان کا ذکر کیا، انہوں نے کیوں کہا میرے والد کا پسندیدہ ملک ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، پھر نوروز والے دن جو مبارکباد کا ٹیلی فون پرائم منسٹر نے کیا، وہ نوروز کی بات تو اپنی جگہ پر تھی، وہاں پر جو ہے وہ میرا خیال ہے کنکلوڈ ہوئی چیزیں، اور آگے کی تو میرا خیال ہے پوزیٹیو رہنا چاہیے، کیونکہ جنگ جتنے عرصے تک پھیل چکی ہے، اب اس میں سے نیا ریزلٹ کیا نکلے گا؟ دیکھیں، جو ایران کے اندر تباہی مچانی تھی امریکہ نے وہ بہت حد تک مچا دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں رجیم چینج نہیں ہوئی ہے۔ اگر رجیم آج نہیں چینج ہوئی تو کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ 2 مہینے کے بعد چینج، تو آپ کتنی بمباری کریں گے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ ایسی حرکت کر دیں جیسی وزیر اعظم جاپان کے ساتھ بیٹھ کر ایک بات کر دی گئی ہے، تو اس طرح کی کوئی حرکت کر دے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ادروائز جو ہے، جو ایران نے لڑائی لڑی ہے وہ اپنے پرائیڈ پہ لڑی ہے، کیونکہ مقابلہ ایران کا اور امریکہ کا کوئی نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایز اے نیشن 6000 سال کا جو ان کی تاریخ تھی اس پہ کھڑے ہو کر انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ ان کا ایئر فورس یا باقی چیزوں کا کوئی وہ نہیں تھا۔ تو پاکستان نے ایک پوزیٹیو رول دیا، اور پاکستان نے ایک اور کوشش بھی ساتھ ساتھ رکھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
ماضی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ درست ہر وقت۔ بھی اور مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ضرورت نہ ہو، اگر آپ کی اہمیت نہ ہو تو پھر لوگ آپ سے رابطہ نہیں کرتے، اور آپ کوشش بھی کرتے رہیں تو رابطے نہیں ہو پاتے۔ اچھا، اب یہ چونکہ 10 مئی کا ذکر ہوا تو احمد وڑائی صاحب 9 مئی کو بھی کچھ لوگوں نے ایسی حرکت کی تھی، جیسے یہ ابھی سلمان غنی صاحب نے کہا تھا کہ شر میں سے خیر برآمد ہوتا ہے، تو وہ 9 مئی والے بھی جو ہیں وہ ابھی تک شر ہی پھیلا رہے ہیں، ان کا کیا حال ہے سر، یہ بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے 9 مئی تو ان کا تورا امتیاز ہے اور انہوں نے اسی پالیسی کے تحت اب تک وہ گامزن ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت جب سے بنی ہے تب سے یہ ان کا ایک ہی سٹیٹمنٹ رہا، اور وہ تقریباً اینٹی سٹیٹ ہی نظر آتا ہے، اور اس کو جو تقویت ملتی ہے 2010 کے بعد سے یہ لوگ متحرک ہونا شروع ہو گئے، اور 2013 کے الیکشن کے بعد آپ نے دیکھا کس طریقے سے وہ یعنی کہ لانگ مارچ اور دھرنے دیتے رہے۔ تو یہ چلتے چلتے یہ سفر دیکھے کہ جو ان کی ٹریننگ کی جاتی رہی، 9 مئی کے جو حالات بنے تھے وہ اینٹی سٹیٹ وہ ایک دن میں نہیں بن گئے، اس کے لیے باقاعدہ اس جماعت نے ریاست کے خلاف یا پاکستان کی سیاست کو داغدار کرنے کے لیے اپنا باقاعدہ جو میڈیا ٹرولنگ کی، اور جو دشمنان ترازی پر اترتے رہے، اور جو اداروں کے خلاف جو ہرزہ سرائی ہوتی رہی، اور جو حکومت کو ہٹانے کے لیے جو کام کرتے رہے، اس میں جو ان کا جو تربیت ہوئی تھی اس کا ہم نے باقاعدہ مظاہرہ 9 مئی کو دیکھا، اور 9 مئی کے بعد بھی وہ رکے نہیں، اور 26 نومبر بھی انہوں نے کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ سر بھارت کے ساتھ جب جنگ ہوئی اور پاکستان نے ان کو 4 گھنٹوں میں جب چاروں شانے چت کر دیا، ساری دنیا نے تسلیم کر لیا، عالمی جریدے لکھتے رہے کہ پاکستان نے جو وہ یہ جنگ جیتی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 60 دفعہ سے زیادہ یہ کہا کہ 10 طیارے گرائے ہیں، ساری دنیا نے آگے بڑھ کر پاکستان کو یہ ناقابل تسخیر ہوتے اور دفاع کو مضبوط ہوتے دیکھا اور اپنے گلے سے لگایا۔ اگر کسی نے تسلیم نہیں کیا تو وہ پاکستان کے اندر سے صرف پاکستان تحریک انصاف ہے، جو ان کے بانی کے مطابق چلتے رہے، اور جو ان کے ٹویٹس ہوتے رہے، جو ان کی بات چیت ہوتی رہی، وہ پاکستان کے خلاف ہوتی رہی۔ ان کا جو میڈیا ٹرولنگ کرتا رہا وہ بھی مسلسل پاکستان کے خلاف بولتا رہا، اور انہوں نے یہ تسلیم کرنے سے آری رہے۔ میں یہ کہتا ہوں جس طرح سلمان غنی صاحب سے سر نے یہ بات کہی کہ اس وقت اللہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، یہ دیکھیے کہ سر یہی لوگ جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر آرمی چیف بن جائے، ان کے خلاف یہ احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت دی کہ آرمی چیف بنایا، ان کو پھر فیلڈ مارشل کا ٹائٹل ملا، اور آج پوری دنیا کے جو طاقتور ملک ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا فرسٹ کی پالیسی تھی وہ ختم ہو گئی، اب دنیا کے نقشے کے اوپر پاکستان نمودار ہوا ہے، اور وائٹ ہاؤس میں صرف پاکستان کے چرچے ہیں، پوری دنیا میں جو بات چیت ہو رہی ہے وہ پاکستان کے لیے ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ تکلیف محسوس کی اور یہ مسلسل یہ تسلیم کرنے سے آ رہے، لیکن میں حالیہ یہ سمجھتا ہوں یہ ان دنوں میں جو انہوں نے سب سے بھیانک جو بڑا وار کیا، جب یہ جمعرات کو فیلڈ مارشل کی علماء سے ایک ملاقات ہوئی تو اس کو یہ انہوں نے سیاق و سباق سے ہٹ کر اس کو پیش کیا، اور جمعے والے دن سمجھ لے کو 3-4 علماء کے ذریعے سے انہوں نے جو بات کرنا چاہی اس سے سمجھ آتا ہے، اور اس کو جو ہائپ کریٹ کی، اس میں جو زہر اگلنے کی کوشش کی، اس پہ عمران ریاض خان سب سے آگے ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، ظاہر ہے کہ جو پاکستان دشمنی میں اترے ہوئے ان کا نام ہم پی ٹی وی بیٹھ کر کیوں لیں، لیکن جو انہوں نے کوشش کی تھی اس کا جواب تو جیسے بتا دیا سلمان غنی صاحب نے کہ وہ تو ایران سے آ گیا اس کا جواب۔ اور اچھا، میں آپ سے غنی صاحب اس طرف آؤں گا کہ یہ جو انڈین میڈیا ہے اس کا جو ان کو جو اس وقت مسائل پڑے ہوئے ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، اور وہاں پر جو انڈین نیشنل کانگریس ہے اس کی جانب سے بہت زیادہ ان کے پرائم منسٹر کے اوپر اس وقت تنقید ہو رہی ہے۔ انڈین میڈیا وہ میڈیا جو کہ بہت زیادہ پرائم منسٹر مودی کے ساتھ تھا، اب وہ بھی مجھے خلاف دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو ان کا وہ ایک تکلیف ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو وہ اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ دیکھیں بٹ صاحب، بہت اچھا آپ کا کویسچن ہے۔ بات یہ کہ انڈین میڈیا یا مودی سرکار، میں گزشتہ روز انڈین چینل دیکھ رہا تھا
اور مجھے پاکستان کی اہمیت حیثیت کا اندازہ میں انڈین چینل دیکھتا ہوں کہ آپ کی دشمن کے ہر ایکٹ ظاہر پہ ہے، نظر ہونی چاہیے، سب نظر ہونی اور چاہیے۔ میں کل بڑا محظوظ ہوا جب میں نے دیکھا کہ وہی ان کا ایک مونچھوں والا جرنیل، اس نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا کہ یہ پاکستان کو دنیا بھر پاکستان سے رابطے کر رہی ہے، تو جواب میں کہتا ہے یہ کریڈٹ نریندر مودی کا ہے کہ مودی صاحب صورتحال کو یہاں تک لے آئے. جیسے میں کہتا ہوں کہ شر میں سے خیر، وہ پہلگام واقعہ تو ایک شر تھا. یہ وہی جرنیل صاحب ہیں جب وہ 6 مئی والا معاملہ چل رہا تھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ لاہور کے اندر ہمارا جہاز پہنچ گیا بندر کا. تو بات یہ ہے کہ میں تو بڑا محظوظ ہو رہا ہوں کہ جو کچھ آج کل انڈین چینلز پہ ہو رہا ہے، اور ان کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس پاکستان اگر آج آپ کو دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے ہر سطح پہ دنیا ان کی طرف، تو یہ کریڈٹ مودی صاحب کا ہے. دیکھیں یہ مودی صاحب جب آئے تھے نا 2014 میں، تو یہ شائننگ انڈیا کے نام پہ آئے تھے، اور پھر یہ کہاں پر لے گئے انڈیا کو کہ آج وہاں پر اقلیتوں کا جینا اس شخص نے جیرن کیا ہوا ہے. وہاں پر انڈیا کو ایک ایسی صورتحال پہ لا کھڑا ہوا ہے کہ دنیا بھر میں ان کی جگنسائی ہوئی ہے. یہ علاقائی تحدی تھا امریکہ کا، اور ٹرمپ صاحب نے جس طرح بھی یہ بات کی گئی ہے کہ اس جنگ کے حوالے سے ان کے طیاروں کا سب سے پہلے انکشاف خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس خطے کا بڑا ملک ضرور تھا، لیکن بڑا رول پاکستان کو ملا ہے، اور آگے پاکستان کا ہی رول ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس خطے کے سارے ممالک دیکھ لیں کہ وہ اب دہلی کی طرف نہیں دیکھ رہے، اب اسلام آباد کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم تو علاقائی کردار کی تو بات نہیں رہی، اب تو عالمی کردار. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں تھوڑا سا نظریاتی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ حضرت اقبال نے جو خواب دیکھا تھا، وہ جس مملکت کا خواب تھا آج وہ نظر آ رہا ہے. اور جس کریڈیبل لیڈرشپ نے پاکستان کی مملکت خدا داد پاکستان وجود میں آئی، قائد اعظم، وہ تو پاکستان کو ایک آئیڈیل سٹیٹ بنانا چاہتے تھے. کیا یہ چھوٹا کریڈٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کسی کے ساتھ بٹ صاحب بریکٹ نہیں ہو رہا؟ پاکستان امن کی بات کر رہا ہے، اس خطے میں استحکام کی بات کر رہا ہے. البتہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ خلیجی ممالک یا ایران، ان کے درمیان کشمکش ہوگی. آخر دونوں پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی طرح دین ہوتی ہے کہ آپ کا ایک روب بھی بن گیا، آپ کا ایک دبدبہ بھی بنا، آپ کی کریڈیبلٹی بھی بنی، آپ کی ایک ساکھ بھی بنی. اور اس میں بڑا کریڈٹ دو لوگوں کا ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک اکیلا 2-11، کہ آج پاکستان کی اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان ایک اتحاد اور یکجہتی کی جو صورتحال ہے وہ پاکستان کو کہاں لے گئی ہے. وہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں میرا خیال 9 مئی کو چھوڑ دیں، 10 مئی دیکھیں. مجھے یاد ہے جب 10 مئی پہ آپ کو ایک بڑی فتح ملی تو مجھے مختلف یونیورسٹیز میں جانے کا اتفاق ہوا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جی جب ہم 6 ستمبر کا ذکر کرتے تھے 1965 کا، تو ہم نے بھی پوری طرح نہیں تھا دیکھا، نئی نسل نے تو دیکھا ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا. بھائی 10 مئی کو تو پوری دنیا نے دیکھا اور دن دہاڑے دیکھا کہ کیا ان کے ساتھ ہوا. ان کو دھول بھی چٹائی، انہیں تارے بھی دکھائے کہ اب تو یوم دفاع 10 مئی ہے، اور 10 مئی ایک تاریخ رقم ہوئی ہے. دنیا کو پتا چلا کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے. ویسے غنی صاحب مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ شاید انڈیا کے کسی ایک ایئر چیف نے شاید کہا تھا یا ان کے ایئر وائس چیف نے کہا تھا کہ پہلے آدھے گھنٹے میں جنگ کا فیصلہ ہو گیا تھا 6 مئی کو. میں آپ کو واشنگٹن پوسٹ نے ایک فقرہ لکھا آپ کی ایئر فورس کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ یہ آسمان کی ملکہ ہے. تو میں اسے کہتا ہوں وہ آسمان، انہوں نے تو دیکھا کہ فضاؤں اور ہواؤں پہ پاکستان کی ایئر فورس کا راز ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ فضاؤں اور ہواؤں سے اوپر بھی ایک طاقت تھی، جی بالکل اس کا ہاتھ بھی تھا. تو لہٰذا اس ساری صورتحال کو جو پاکستان کو ملی ہے، جو پاکستان کو ایک بڑا موقع ملا ہے، ایک تو ہمیں مل کے یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنی سوچ کو پاکستانیت کے ساتھ ہم آہنگ کرنا چاہیے. اور یہ جو افواہیں پھیلانے کا سلسلہ ہے، کچھ لوگ ہمارے میں یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ اسلام آباد کی اہمیت بن چکی ہے، اب اس میں رول پاکستان نے کس طرح ادا کرنا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا نا ایٹیچیوڈ بتاؤں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک فقرہ کہ 22 اپریل کو پہلگام واقعہ ہوا، پاکستان ایک فقرہ جس نے پاکستان کو ٹیک آف کروایا کہ پاکستان نے جواب میں رد عمل دینے کی بجائے کہا کہ آپ اسے ٹیسٹ کیس بنائیں اور اس کی تحقیقات کروائیں، ہم آپ کے ساتھ تعامل کرنے کے لیے تیار ہیں. اس فکرے پہ دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی. پھر میں آپ کو تھوڑا سا اپنے اسلامی ممالک کے بارے میں بھی بتا دوں کہ جب انڈیا نے پاکستان پہ جارحیت مسلط کی اور پاکستان نے جوابی اقدام کرنا تھا، تو پاکستان کے پرائم منسٹر قطر کے گئے تھے. تو قطر نے اور کچھ مسلم ممالک نے کہا کہ آپ رد عمل کا اظہار نہ کریں. اس سے انہوں نے کہا یہ ہماری سروائیول کا ایشو ہے. تو یہ ریکارڈ کی بات ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ریکارڈ کی بات ہے کہ چائنا، ترکیہ
اور آذربائیجان جی جی۔ یہ ملک تھے جو 100% آپ کے 100% ساتھ کھڑے ہمارے تھے، ساتھ کھڑے لیکن تھے۔ پھر آ جائیں کہ جب قطر پہ اسرائیل نے حملہ کیا، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر اگلے دن قطر جی، کے امیر کے پاس بالکل، گیا، بالکل۔ جا کے کہا کہ آپ تو ہمارے ساتھ نہیں تھے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس ایٹیچیوڈ نے پاکستان کی ایک عزت و تکریم بنائی ہے، اور اس ساری صورتحال کو ہم نے کیش کروانا ہے ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کر کے۔ عسکری محاذ پر تو ہم خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گئے، اب سفارتی محاذ درپیش ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ چیلنج پاکستان نے قبول کیا ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اس چیلنج میں بھی ہم سرخرو ہوں، اس میں ہمارے راستے کھلیں گے معاشی صورتحال کے اچھا حوالے سے۔ مہدی صاحب، تھوڑا سا یہ مشرق وسطیٰ میں جو ایک معاملہ چل رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ جو ہے وہ مسئلہ فلسطین ہے، تو مسئلہ فلسطین کے حل تک تو معاملہ ویسے ہی رہے گا، جنگ بندی ہو جائے گی، چیزیں اس وقت جو ہے ٹل جائیں گی، لیکن اصل جڑ تو وہیں پہ رہے گی، اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے کل جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر فرانس جیسے ملک نے فلسطین کے حق میں قرارداد پیش کی، اور پاکستان، پھر وہی عاصم افتخار صاحب آ جائیں گے، انہوں نے ایک بھرپور تقریر کری، اور انہوں نے پوری طرح فلسطین کی اور فلسطین کی کسی قسم کی نسل کشی یا وہاں پر تبدیلی پاپولیشن کی، اس تمام چیزوں کو انہوں نے کہا یہ کسی صورت میں قابل قبول۔ میرا خیال ہے کہ بتدریج چیزیں آگے کی طرف بڑھیں گی۔ اگر یہ ایران والا میٹر جو ہے ایران کی رجیم ختم کیے بغیر حل ہو رہا ہے، تو آپ اس کو ایران کی جیت نہ بھی کہیں تو ایران کا ایک بہت اچھا دفاع کہیں گے، سروائیول کہہ لیں۔ تو یہ اگلا جو سٹیپ ہوگا پھر وہ آگے کی طرف جائے گا۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کے اندر بھی ایک جان آئے گی کہ ہاں یار ہم کوئی نہ بھی کر سکتے، ہر بات میں ہاں ہی نہیں کر سکتے۔ جو ابراہم اکارڈ کا ایک بہت زیادہ وہ تھا، اس کے اوپر بھی ایک پریشر میں جو ہے وہ کمی آئے گی، تو ضرور جو ہے وہ فلسطین کی بات اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آگے کی طرف بڑھے گی۔ اور اب اس کو شاید نظر انداز کرنا بھی، اگر یہ معاملہ حل ہوتا ہے تو اس اگلی چیزوں کو بھی نظر انداز کرنا جو ہوگا وہ آسان نہیں ہوگا، اور دیکھنا یہ پڑے گا۔ ابھی تو دیکھیں اسرائیل نے سینسرشپ لگائی ہوئی ہے، جب یہ چیزیں کلوز ہوں گی تو اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے، اور اسرائیل کی سروائیول کیا ہے، کتنے لوگ مر گئے، کیا کاروبار کا معاملہ ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، تو کیا ہاں تو اسرائیل کہاں پر کھڑا ہوا ہے، وہ اب کس حد تک کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو یہ فیصلہ کریں گی کہ آنے والے وقت میں آگے جو ہے وہ فلسطین کے معاملات کیسے۔ موٹی سی بات کرنے لگا جو آپ کے ناظرین کو سمجھ آئے گی۔ اس وقت پھنسا کون نظر آ رہا ہے، اور جب ہم ایران کی بات کرتے ہیں نا، جیسے میں پہلگام واقعے کی بات کرتا ہوں، ایران کے اندر بھی ایک تقسیم تھی، لیکن جب انہوں نے حملہ کیا اور 168 بچیاں، قوم کی بچیوں کو شہید کیا، تو وہ قوم متحد ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ ہماری بچیوں کو معاف نہیں کرتے، کل کو ہم میں یہ کیا امتیاز برتیں گے۔ اور دوسری بات، دنیا کی سپر پاور، قوموں کا جذبہ میٹر کرتا ہے، میٹر کرتا ہے۔ وہ رجیم چینج تو پیچھے رہ گئی، کوئی رجیم چینج نہیں ہونی، بات ہے جب قوم میں کھڑی ہو جائے نا، تو پھر جذبے کی بنیاد پہ کھڑی ہو جائے۔ یہ پاکستان بھی 22 اپریل سے پہلے کا پاکستان اور 10 مئی کے بعد والا پاکستان مختلف ہے۔ 22 اپریل سے پہلے ملک میں انتشار تھا، اور 10 مئی کو قومی اتحاد اور یکجہتی کا مظہر تھا، اس لیے کہ فوج کے پیچھے قوم کھڑی تھی، اور جب بھی فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے تو فتح مبین ملتی ہے۔ وہ اقبال صاحب نے کہا تھا کہ شہادت ہی مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اچھا سر، یہ میں مہدی صاحب آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اسرائیل تو جنگ بندی نہیں چاہ رہا، اس نے تو اعلان کر دیا، وہ حملے بھی کر رہا ہے مسلسل۔ اب جب اسرائیل حملے کرتا رہے گا اور ظاہر ہے ایران اس کا جواب دے گا تو نہیں سر، اسے اصل تو وہ پھنسا ہوا ہے۔ اچھا میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، چاہتا ہوں ناظرین بھی اس بات کو سمجھیں کہ اسرائیل تو مسلسل کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ اختیار امریکہ کو نہیں دیا کہ وہ ہمارے بیاہ پہ جنگ بندی کرے، جنگ بندی جب کرنی ہے ہم نے کرنی ہے، اور وہ ایران پر حملے بھی کر رہا ہے، ایران ظاہر اس کا جواب دے رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر اسرائیل اسی طرح حملے کرتا رہتا ہے، یہاں پر معاہدہ ہو جاتا ہے، دونوں راضی ہو جاتے ہیں، لیکن اسرائیل باز نہیں آتا، تو پھر جنگ تو وہیں پہ رہے گی۔ دیکھیے ایسا نہیں ہوگا، آج والے دن کی سچویشن میں اسرائیل کو یہی بات کہنی چاہیے۔ آج جو پاسداران انقلاب کے سپوکس مین نے کیا کہا، اس نے تو یہاں تک کہا کہ ہمیں جب ہماری نیوی ختم ہو گئی ہے، ہماری ایئر فورس ختم ہو گئی ہے، ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہے، تو آپ ہم سے کس چیز کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج والے دن تک تو یہی اسٹرینتھ ہوگی۔ ہم نے دیکھا کہ ابھی امریکہ کی فوج کے ترجمان نے بھی یہ کہا کہ نہیں جی ہم تو حملے جاری رکھیں گے اور بارود کے ذریعے سے ہی نیگوسیشن ہوتی ہے۔
تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے جنگوں کے اندر پیرل چل رہی ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ٹیبل بھی سجتی ہے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ٹیبل ابھی نہیں سجی، لیکن بلا واسطہ طریقے سے پاکستان کے ذریعے سے، ترکی کے ذریعے سے، مصر کے ذریعے سے ایکسچینج آف ویوز جو ہیں اس کے بعد ہی نوبت یہاں تک آئی ہے کہ ری ٹویٹ ہو رہا ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر مثلا کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر پوری دنیا کے جرنلسٹ جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کل رات ایک بہت بڑی جو آرگنائزیشن ہے اس کے ایک صاحب نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ آپ اسلام آباد میں ہیں، میں نے کہا نہیں لاہور میں، تو انہوں نے کہا جی مجھے فوری طور پہ کہا گیا وہ کہیں باہر سے کہ آپ اسلام آباد پہنچے، لوگ آنے والے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے تو یہ ایسے تو نہیں پیدا ہو گئی نا، تو پیچھے اس کے ہوم ورک ہوا ہے، ہوم ورک جو ہے وہ اب اس جگہ پر پہنچنے والا ہے جسے ہم عرف عام میں ٹیسٹ کہتے اس میں ہیں، ایک تو ٹیسٹ کرنے کے لیے بلکہ ان سے تبصرہ لیں جی پلیز، کہ یہ جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو میں نے نیتن یاہو کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھا تھا کہ امریکہ جنگ ادھوری چھوڑ کے نہ جائے کہ ہم کس کے رحم و کرم پر ہوں گے، تو بات ہے کہ اس کا تو چیخنا چلانا بنتا ہے، اور ایران کی طرف سے بھی جو ورشن آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ بھئی ہمارے تو مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن جو دوست ممالک کے مذاکرات کر رہے ہیں اس کو ہم آنر کریں گے۔ دیکھیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مہدی صاحب کہ یہ ایک نفسیاتی جنگ بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہے، کوئی اپنا کیس میں سرنڈر کرتا نظر نہیں آتا، لیکن ہم جس بات پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کو ایک بڑا کردار ملا ہے، کیا اسلام آباد اس میں سرخرو ہو پائے گا؟ انشاءاللہ سرخرو ہوگا۔ ضرور سرخرو ہوگا، پاکستان بھی سرخرو ہوگا، اور پاکستان جدہ قیادت جس دل جمی کے ساتھ پاکستان کا نام بلند کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالی پاکستان ابھی بھی سر بلند ہے، مستقبل میں سر بلند رہے گا۔ یہ ہمارا پروگرام تھا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، اللہ نگہبان۔ درست ہر وقت بر وقت